ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ مبارکہ بینہ کی 5ویں آیت کی تلاوت مسلسل آپ کی خدمت میں ہو رہی ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے اپنی بندگی کے علاوہ اور کسی بھی چیز کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن یہ بندگی اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے. بندگی کو معراج اسی وقت میسر ہوتی ہے کہ جب اس بندگی میں خلوص پایا جائے. 2 مثالیں بندگی کی خداوند عالم نے دی ہیں کہ مثلاً میری بندگی کیا ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، بندگی کی ایک مثال نماز کو قائم کرنا ہے. وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور دوسری مثال زکوٰۃ ادا کرنا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بندگی صرف یہی ہے، 2 مثالیں ہیں یہ بندگی کی، ایک نماز قائم کرنا اور ایک زکوٰۃ ادا کرنا. دیکھیے، جب حکیم کوئی بات کہتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے. اگر خدا نے 2 مثالیں دی ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان دونوں مثالوں پر غور کریں. نماز اس بندگی کو کہتے ہیں جس میں صرف
عبد اور معبود کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اس بندگی کو کہتے ہیں کہ جس میں عبد و معبود کے علاوہ بندوں کا بندوں کے درمیان رشتہ اہم ہوتا ہے۔ دونوں مثالیں ہیں، یعنی خداوند عالم یہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ میری بندگی کا تعلق صرف مجھ سے نہیں ہے کہ تم مجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو اور اللہ اللہ کرنے لگو، مجھ سے وہی رشتہ مضبوط کر سکتا ہے جو میرے بندوں سے بھی رشتہ مضبوط کرنا جانتا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بندوں سے تو کٹ جاؤ اور خدا کے قریب ہو جاؤ۔ خدا کے قریب وہی ہو سکتا ہے جو اپنا رشتہ بندوں سے بھی رکھے، پہلی بات۔ تھوڑا سا اس کو پیچھے کر دیجئے، تھوڑا سا آواز میرے خیال میں گونج رہی ہے۔ جی دوسری بات جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ اخلاص کی ہے۔ بندگی اسی وقت بندگی کہلائے گی جب اس میں پیورٹی پائی جائے، خالص میرے لیے۔ تم نماز پڑھ رہے ہو میرے لیے پڑھو، مجلس پڑھ رہے ہو میرے لیے پڑھو، مجلس منعقد کر رہے ہو میرے لیے منعقد کرو، مجلس میں شرکت کر رہے ہو میرے لیے کرو۔ بہت توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اخلاص یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرو وہ سب خدا کے لیے ہونا چاہیے، نہیں اس مجلس میں چلتے ہیں اس میں فلاں ذاکر ہیں تو تمہاری شرکت ذاکر کے لیے ہوگی، خدا کے لیے نہیں ہوگی۔ خدا یہ چاہتا ہے بندگی ہے کہ تم خدا کے لیے آؤ، فرش عزا پر آ رہے ہو تو خدا کے لیے آؤ، مسجد میں جا رہے ہو تو خدا کے لیے جاؤ، حج کرنے جا رہے ہو تو خدا کے لیے جاؤ، اس لیے نہیں جاؤ کہ حاجی نام میں لکھ دیا جائے، کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہو تو اس لیے جاؤ تاکہ میرے لیے میرے قریب ہو جاؤ، میرے مخلص بن جاؤ، اس لیے نہ جاؤ کہ تمہارے نام کے آگے کربلا ہی لکھ دیا جائے۔ نہیں، یہ سب کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد صرف میں رہوں، میرے علاوہ کوئی نہ رہے۔ خلوص کا تعلق ہی نیت سے ہوتا ہے، بہت توجہ رکھیے گا، میں دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خلوص کا تعلق نیت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کی کامیابی کو ہم اس عمل کے ظاہر سے طے کرتے ہیں۔ جو عمل میں نے انجام دیا ہے اس کا ظاہر کیسا ہے؟ نماز پڑھ رہے تھے، بہترین قراءت کے ساتھ پڑھی، میں نے کہا کیا نماز پڑھی ہے آپ نے۔ مجلس پڑھ رہے تھے، بہترین الفاظ اور جملوں کی ادائیگی کے ساتھ پڑھی، میں نے کہا کیا مجلس پڑھی ہے آپ نے۔ توجہ فرمائیے گا۔ شاعری کر رہے تھے، میں نے کہا الفاظ کے زیر و بم سے آپ خوب واقف ہیں اور کیا حسن ادائیگی ہے، بہترین آواز بھی ہے آپ کی، بہترین شاعری ہے۔ یہ ظاہری حسن دیکھ کر ہم حکم لگاتے ہیں، خدا کسی بھی عمل کے ظاہر کو دیکھ کر حکم نہیں لگاتا ہے۔ نماز کتنی خوبصورت پڑھی اسے اس سے مطلب نہیں ہے، کس کے لیے پڑھی اس سے مطلب ہے۔ میرے لیے پڑھی ہے تو میرے لیے اہمیت رکھتی ہے، اس لیے پڑھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے نماز بھی نہیں پڑھتے یہ تو پھر لوگوں سے جزا لینا، مجھ سے توقع مت رکھنا، کیونکہ اگر میرے لیے پڑھی ہوگی تو میں جزا دوں گا۔ بہت توجہ رکھیے گا، بندگی بڑا سخت مرحلہ ہے، بندگی اتنی آسان شے نہیں ہے۔ بندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو حسین کے ساتھ صرف 72 نہ ہوتے۔ اگر بندگی اتنی آسان ہوتی، اگر بندگی اتنی آسان ہوتی تو علی کی فوج کا کمانڈر علی کے سر پہ تلوار لے کر نہ کھڑا ہوتا کہ نہیں اب آپ جا کے امیر شام سے بات کریں، چونکہ وہ قرآن لے کر آیا ہے، تم علی کو سمجھا رہے ہو، تم علی کو بتا رہے ہو۔ بندگی اتنی آسان نہیں ہے، بندگی کا مطلب ہی ہوتا ہے اپنے امام کے آگے، اپنے رہبر کے آگے، اپنے پیشوا کے آگے، اپنے آقا کے آگے، اپنے مالک کے آگے سرنڈر ہو جانا، تسلیم ہو جانا۔ جو تسلیم ہو جاتے ہیں وہی کمال بندگی کو طے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اپنے مالک کے آگے تسلیم ہو جانا، اپنے رہبر کے آگے، اپنے پیشوا کے آگے تسلیم ہو جانا، یہ تسلیم کمال اخلاص کے بعد آتا ہے، بغیر اخلاص کے نہیں آتا ہے. یعنی جب ہمارے کسی بھی عمل میں پیورٹی پائی جائے. میں نے کسی مجلس میں مثال میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ ہم ہر چیز پیور چاہتے ہیں. میں یہاں آیا 2-3 دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، تو میں نے اپنے صاحب خانہ سے کہا، اپنے میزبان سے کہا کہ آپ کے یہاں کی سبزی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کیونکہ میں دہلی سے آتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ کی صلوات کم سے کم ایک عالم دین کے آنے کے شایان شان ہونی چاہیے. میں نے کہا وہاں سے پیورٹی ختم ہو گئی ہے، نالے کے پانی سے سینچائی ہوتی ہے، سبزی میں وہ مزہ نہیں رہا. آپ کے یہاں کچھ نیچرل سبزی نظر آ رہی ہے تو اس میں مزہ ہے، پیور ہے. ہمارے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے کہ سبزی بھی ہم چاہتے ہیں تو ذرا اچھی چاہتے ہیں. سونا لینے جائیں گے تو پیور، اس دکان سے مت لینا، اس سے لینا، اس کے یہاں کا پیور ہوتا ہے. شہد لینے جائیں گے تو وہ ڈبے والا نہیں لیں گے، کہیں گے دیکھو ابھی فلاں جگہ اس نے کاٹا ہے، اس سے لے لو، چھتے والا. جی کیوں؟ اس لیے کہ پیور ملے گا وہاں. شہد پیور چاہیے، سونا پیور چاہیے، اصلی گھی پیور چاہیے. ڈبے والا مت لینا، اس گوالے سے لینا، وہ اپنے سامنے نکالتا ہے اور بالکل پیور ہوتا. ہمیں ہر چیز پیور چاہیے ہوتی ہے. یہ فطرت قدرت نے رکھی ہے. وہ ہم سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ تو پیور چاہتے ہو. پیور انگلش کا لفظ ہے، اردو میں اسے خالص کہا جاتا ہے. کہا تمہیں تو ہر چیز خالص چاہیے، مجھے مکسنگ والی عبادت کیوں بھیج رہے ہو؟ میرے لیے بھی بندگی خالص بندگی کر کے دکھاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب میں بتاؤں گا کہ یہ مکسنگ والی بندگی کیا ہوتی ہے. مکسنگ والی بندگی کا مطلب ہے پبلک بھی نہ ناراض ہو اور خدا بھی نہ ناراض ہو. یہ مکسنگ. نہ پبلک ہوتی ہے تو ہو جائے، خدا نہیں ہو. مکسنگ نہیں ہے اس میں. پیش نظر صرف خدا ہو، خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو. میں نے ہمیشہ علماء کی مثالیں دی ہیں، میں نے ہمیشہ علماء کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. شیخ عباس قمی جن کی کتاب آپ کی مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے، مفاتیح الجنان، لائبریریوں میں سفینۃ البحار ہوگی، منازل آخرہ، نہ جانے کتنی کتابیں اس شیخ بزرگ نے لکھ دی جسے محدث قمی کہا جاتا ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اپنے یہاں کی شخصیتوں کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم اپنے یہاں کی شخصیتوں کو پہچانتے نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں کی شخصیات ہیں کیا، کس بلندی پر ہیں. ایک بیمار بچے کے لیے پانی میں پھکوانے کے لیے اس کی ماں آئی شیخ عباس قمی کے پاس کہ میرے بچے کا بخار نہیں اتر رہا ہے، اس پانی پہ دم کر دیجئے، اسے شفا مل جائے. انہوں نے کہا مجھے اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ہو، لیکن ہاتھ پہ یقین ہے کہ اس سے صرف میں نے اہل بیت کی حدیثیں لکھی ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ ہاتھ صرف خدا کی بندگی میں چلے، اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں چلے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پروف کروں. نہیں، یہ صرف خدا کی راہ میں چلا ہے. مجھے اس ہاتھ پہ یقین ہے تو چھوڑو، میں اس ہاتھ کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں، ہو سکتا ہے خدا شفا دے دے. ہاتھ پانی میں ڈبو دیا، ماں گھر لے کر گئی، بچے کو پلایا، بخار اتر گیا. نہیں، آپ سمجھے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ان مجلسوں میں شرکت انسان کو پاکیزہ بناتی ہے، انسان کو طاہر بناتی ہے. اگر کوئی ہاتھ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اس ہاتھ کو دست شفا کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ اہل بیت جنہیں طیب و طاہر خدا نے پیدا کیا ہے،
ان کے نام میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ جس خاک میں وہ دفن ہو جائیں اس خاک میں شفا کیوں نہیں ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شیخ عباس قمی اعلی اللہ مقامہ، یہ ان کا مرتبہ ہے، یہ ان کی بلندی ہے، یہ ان کے درجات ہیں۔ ہم اور آپ اپنی انہی اداؤں پہ ناز کر رہے ہیں جس میں ہیں۔ میں علماء کو سنا رہا ہوں تاکہ موازنہ کیا جائے ان سے۔ دیکھیے ایک بہت بڑی مشکل قوم کی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مقابلہ چوروں اور اچکوں سے کرتے ہیں۔ بھیا ان کے مقابلے میں ہم اچھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے تھوڑی ہے، لیکن رسول نے میزان کے لیے یا موازنے کے لیے چوروں اور اچکوں کی مثالیں نہیں دی ہیں، سلمان و ابوذر کی مثالیں دی ہیں۔ تم اپنا موازنہ ان سے کرو نا، علماء سے کرو، فقہاء سے کرو، عرفاء سے کرو، ان سے اپنا موازنہ کرو۔ ان کے مقابلے میں تو تم اچھے ہو، ان کے مقابلے میں تو یقیناً تم اچھے ہو، لیکن تمہارا موازنہ ان سے تھوڑی ہے، تمہارا موازنہ ان سے۔ مشہد پہنچے تھے زیارت کے لیے امام رضا علیہ السلام کی۔ دیکھیں بندگی کسے کہتے ہیں؟ پہنچے تھے زیارت کے لیے، 10 دن کا قیام تھا۔ شیخ عباس قمی مشہد امام رضا علیہ السلام کے حرم کے متولی آپ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے سرکار ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ قم کے رہنے والے اس سرزمین پر ہیں۔ اکثر یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں آپ کے وطن میں کوئی عالم دین آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں حضور آپ آئے ہوئے ہیں تو یہ کام کر دیجئے، ہمارے یہاں نماز پڑھا دیجئے، ہمارے یہاں مجلس پڑھتی، کہتے ہیں نا جو شخصیت آتی ہے۔ شیخ عباس قمی پہنچے ہوئے تھے، حرم کے متولی پہنچے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، کہنے لگے سرکار آپ آئے ہوئے ہیں تو ایک وقت کے نماز کی ابتدا آپ کر دیجئے، ساری پبلک آپ کو جانتی ہے، آپ شخصیت ہیں، آپ بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ انہوں نے قبول کر لیا، روزانہ جا کے پڑھ رہے تھے جماعت سے، خود حرم میں رکے تھے تو روزانہ جاتے ہی تھے، لیکن اب ایک امام کی حیثیت سے داخل ہوئے، حرم کے امام کی حیثیت سے۔ اب جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا روزانہ کے مقابلے میں بھیڑ بہت زیادہ ہے، روزانہ جو بھیڑ ہوتی تھی نماز میں اس سے بہت زیادہ اعلان پہلے سے ہو جاتا ہے، فلاں صاحب نماز پڑھائیں گے، ان کی اقتداء میں نماز ہوگی۔ تو ظہر تو کسی طریقے سے پڑھ لی انہوں نے، عصر کی نماز کے بعد متولی سے کہا کہ کسی اور کو بلا لیجئے، میں اپنے اندر لیاقت نہیں پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت مرحلہ۔ کس چیز پر آپ ناز کر رہے ہیں صاحب؟ کہا کسی اور کو بلا لیجئے، مجھ سے نماز نہیں پڑھائی جائے گی، کوئی اور نماز پڑھائے، میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا ہوں۔ دستے ادب جوڑے، کہا سرکار اس بلندی پر فائز ہے، اس انکساری کی وجہ، کہا پیچھے مڑ کے جب زور کے بعد دیکھا تو مجمع بڑا زیادہ لگا، تو میرے دل میں یہ سرور آ گیا کہ آج میری وجہ سے مجمع آ گیا، یہ نماز میری ذات کے لیے ہو سکتی ہے، خدا کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ جہاں اپنے لیے کچھ خیال آ جائے کہ میں کچھ ہوں، تو مجھے ذرا اس نفس کی تربیت کرنے دیجئے، مجھے ذرا اس نفس کو ڈانٹنے دیجئے۔ آج میرا ایک نوجوان آیا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا سوال کرنے کہ حضور یہ بندگی کے موضوعات پر جو گفتگو ہوگی، اس میں بندگی کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو جواب اس وقت مجھے آ رہا تھا میں نے اس کو دے دیا، وہ اس کا مقدر۔ بندگی کی راہ میں جو، دیکھیں جب آپ خدا کی راہ میں اٹھیں گے تو سینکڑوں قسم کے شیاطین آپ کو گھیریں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ رکو، امام رضا علیہ السلام کے حرم کا ذکر ہو رہا، انہی کی حدیث فرماتے ہیں جیسے ہی تم صبح صبح گھر سے باہر نکلتے ہو 2 قسم کی فوجیں تمہارا پیچھا کرتی ہیں، ایک حزب رحمان ہے، دوسری حزب شیطان ہے۔
حزب رحمان بھی تمہارا پیچھا کرتی ہے اور حزب شیطان بھی. تمہاری نیت اور تمہارے ارادے کے مطابق متعلقہ حزب تمہارے ساتھ چلتی ہے. دیکھیے میں بہت آسان لفظیں کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تمہاری نیت اور تمہارے ارادے کے مطابق اگر تم بندگی کی نیت میں ثابت قدم رہتے ہو تو حزب رحمان تمہارے ساتھ رہتی ہے. لیکن اگر تم وسوسے کا شکار ہو جاتے ہو تو حزب شیطان تمہارے ساتھ چلتی ہے. پھر کون سی چلے گی یہ تم طے کرتے ہو. تمہارا کام ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو کہ کون تمہارے ساتھ آگے بڑھے گا, کون تمہارے ساتھ چلے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ تم ڈیسائیڈ کرتے ہو. دو فورسز ہیں جو بندگی سے انسان کو روکتی ہیں. کوئی بھی کام خدا کے لیے کرنا بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. ایک شخص گیا تربوز لینے کے لیے, ممکن ہے آپ نے سن رکھا ہو, یہ کلپ میں بھی آ چکا ہے میرے. تربوز لینے کے لیے گیا, کہنے لگا بھیا خدا کے لیے ایک تربوز دے دو, بڑا بھوکا ہوں. تربوز والے نے کہا خدا کے لیے ہی تو دینا ہے, سڑا ہوا دے دیتے ہیں. اس نے وہ تربوز جو بک نہیں رہا تھا وہ اٹھایا اور دے دیا, کہا یہ لو خدا کے لیے. تو اس نے اس کو لیا, وہ سونگا, وہ کھانے کے لائق بھی نہیں تھا. اب فقیر تھا, جیب ٹٹولنے لگا, جیب سے کچھ پیسے نکالے, کہنے لگا بھیا اس کا کچھ آئے گا. کہا پیسہ آئے گا کیوں نہیں, لاؤ. پیسے لے لیا, اب ایک اچھا سا تربوز اٹھایا اور اس کو دے دیا. فقیر بھی بڑا عجیب تھا, دونوں تربوز ہاتھ میں لیے, آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر دیے. کہا خدا تیرے لیے یہ دیا ہے, پیسے کے لیے یہ دیا ہے. تیرے لیے یہ دیا ہے, پیسے کے لیے یہ دیا ہے. ہم اندر سے ایسے ہی ہیں, ہم اندر سے ایسے ہی ہیں. خود صدقہ آپ دیتے ہیں نا, میں بھی دیتا ہوں. میں آپ کو نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. صدقہ ہم بھی دیتے ہیں اور آپ بھی دیتے ہیں. صدقہ دینے سے پہلے نیت کسی کا پیٹ بھرنا نہیں ہوتا, اپنی جان بچانا ہوتا ہے. پتہ نہیں میری بات کہاں تک پہنچی. صدقہ دینے سے پہلے نیت اپنی جان بچانا ہوتا ہے. حالانکہ یہ خود عمل جو ہے, یہ خود عمل جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. ہم سے کسی بھی مقام پر نتیجہ طلب نہیں کیا گیا. کسی بھی مقام پر مجلس کر رہے ہیں, کیا نتیجہ ہے؟ آپ سے نتیجہ کس نے مانگا؟ مغرب عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں, سب لوگ پڑھ کے آئے ہیں نا, انشاءاللہ سب لوگ پڑھ کے آئے ہیں. جس کی قبول ہو گئی ہاتھ اٹھاؤ. نامدار عباس آپ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے؟ مجھے کیا پتا, مجھ سے خدا نے نماز مانگی تھی, میں نے نماز دے دی. قبول کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے. مجھ سے ہمیشہ بندگی مانگی گئی. رسول کو خداوند عالم نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اتنا روتے کیوں ہو؟ تم سے ہم نے نتیجہ نہیں مانگا ہے, جا کے بولو ان کے درمیان وما علینا الا البلاغ. میرا کام صرف پہنچانا ہے, اثر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, میرا کام پہنچانا ہے. تم سے نتیجہ نہیں مانگا گیا, وظیفہ مانگا گیا ہے. اپنے وظیفے پر عمل کرتے رہو. یہ تو میرا کام ہے کہ میں کس سے کون سا کام لے لوں. میں کام لینے پر آتا ہوں تو اپنا گھر علی کے دادا سے نہیں بچواتا ہوں, ابابیلوں سے بچوا لیتا ہوں. یہ میرا اپنا کام ہے. میں کس سے کون سا کام لے رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. مجھے دین کی اور کعبے کی حفاظت کرنا آتا ہے. میں کس سے کام لے رہا ہوں یہ اہم ہے, نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. پہلی مجلس سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے, دنیا میرے اور آپ کے حساب سے نہیں چلتی ہے. جب میرے اور آپ کے حساب سے دنیا چلے گی نہیں تو شاطرانہ چالیں چلنے سے فائدہ کیا, سازشیں کرنے سے فائدہ کیا, ایک دوسرے کے کان بھرنے سے فائدہ کیا, چوک چوراہوں پر بیٹھ کر گفتگو کرنے سے فائدہ کیا. خدا تمہارے حساب سے دنیا نہیں چلاتا. اگر تمہارے حساب سے دنیا چلاتا ہے تو
تو لکھ کے پوسٹر چھاپ دو جلال پور میں، جعفر آباد میں، کہ میں نہیں مروں گا۔ اگر یہ ہمت ہے چھاپنے کی کہ میں نہیں مروں گا تو پھر تمہارے حساب سے دنیا چلے گی، لیکن یہ ہمت نہیں ہے تو جان لو خدا ہی دنیا چلاتا ہے، اس کے علاوہ تم یہاں دنیا نہیں چلاتے۔ تمہاری مجبوری ہے کہ تم بندگی کرو، اس کے علاوہ اور تم کچھ کر نہیں سکتے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بندگی کے علاوہ، تمہیں بندگی کرنی ہے، اور وہ بندگی جس میں خلوص پایا جائے، اخلاص۔ اب چونکہ شیخ عباس قمی کا ذکر ہوا ہے لہٰذا میں اس ذکر کو اور آگے بڑھاؤں اور ختم کروں۔ خلوص، ہم سے خلوص بہت سخت چیز ہے۔ یہ جو آپ نماز میں نیت کرتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ نماز صبح پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، ظہر پڑھتا ہوں 4 رکعت، بولیے نا، اللہ کا نام ہی تو آئے گا زبان پہ، کچھ اور آئے گا؟ واہ واہ بولنے کے لیے تھوڑی بول رہا ہوں، قربتاً اللہ بولنے کہہ رہا ہوں۔ عادت ڈالیں، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، کبھی ظہر کی پڑھ کے سوچا کہ مغرب آنے تک کتنا قریب ہو گئے خدا سے؟ صبح کی نماز پڑھی، خدا سے قریب ہونے کے لیے پڑھی ہے، ظہر آ گیا، کتنے قریب ہوئے؟ ارے مغرب کا وقت آ گیا، کتنے قریب ہوئے؟ کمال ہے، قریب بھی ہو رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، خدا کی قربت بھی مل رہی ہے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، یہ کیا ہو گیا؟ میں خدا سے قریب ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں؟ پتہ چلتا ہے ان کو جن کے یہاں خلوص ہوتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ کب میں خدا سے قریب ہوں اور کب میں خدا سے قریب۔ اس قربت کا احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ احساس بیدار ہونا چاہیے، یہ احساس زندہ ہونا چاہیے۔ جس دن یہ احساس زندہ، اچھا یہ بڑا سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑا آسان کام ہے قربتاً اللہ کسی کام کو کرنا، نا، بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ مولائے کائنات کی ایک حدیث سنا دوں تاکہ بار بار میرے کہنے سے آپ نہ کہیں۔ خلوص کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے ریاکاری۔ کیا آتا ہے؟ ریاکاری کا ترجمہ کرنے کی ضرورت جلال پور میں تو نہیں ہے، دکھاوا۔ مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں کیسے دیکھوں کہ میرے اندر کے نفس میں ریاکار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، مجھ میں کوئی ریاکار رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یہ میں کیسے دیکھوں؟ مولائے کائنات نے فرمایا اگر چیونٹیوں کے نشان قدم کو دیکھنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تم اپنے اندر کے ریاکار کو دیکھ سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب بہت سخت ہے، مولائے کائنات کریں بہت سخت ہے اپنے اندر کے ریاکار کو دیکھنا، اپنے اندر کے ریاکار کو دیکھنا، اپنے اندر کے ریاکار کو مارنا، اپنے اندر کے ریاکار کی گردن مروڑنا، اپنے اندر کے ریاکار کو سزائیں دینا، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کئی مرتبہ آپ کا نفس، میں بتا رہا تھا معالجہ اس بچے کو، آپ کا نفس ممانعت کرتا ہے، صبح اٹھ رہے ہیں، آنکھ مل رہے ہیں، وہ شیطان بار بار تھپکیاں دے رہا، سو جاؤ، پڑھ لینا، کون سی ایسی پریشانی ہے، کون سی ایسی پریشانی آ جائے گی، نہیں پڑھو گے آج تو پڑھ لینا، تھوڑی دیر میں پڑھ لینا۔ وہ ذرا سا کہتا ابھی اٹھتا ہوں، تو ابھی جو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا۔ تو جب اس طریقے کا خیال دل میں آئے کہ ابھی اٹھتا ہوں، تو روحانیت کے حکیم کہتے ہیں اور عرفا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خیال آئے کہ ابھی کرتا ہوں، اسی وقت اٹھو، اپنی واجب تو پڑھو ہی، والدین کی بھی قضا پڑھو، کچھ شکرانے کی بھی پڑھو، اتنی پڑھو کہ یہ بہکانے والا شرمندہ ہو جائے کہ اب اس کو منہ نہیں لگاؤں گا، جب بہکاتا ہوں مجھے سزا دیتا ہے اور چڑھانے کے لیے اور کرنے لگتا ہے۔ یہ تو پنشمنٹ کرنے، یہ تو پنشمنٹ دینے لگتا ہے، اس کو ذرا سا بہکاؤ تو یہ اور کرتا ہے، تو پھر وہ تمہارے ہاتھ سے آگے سے نکل جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس بہکانے والے کو لوگ سپر پاور سمجھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، لیکن کسی دور کا سپر پاور شیطان جو ہے وہ پاورفل نہیں رہا ہے۔
کسی دور کا شیطان پاورفل نہیں رہا ہے. خدا نے اس کو کتنی سی طاقت دی ہے, کتنی سی طاقت دی ہے. آپ اٹھیں, وضو کرنے جائیں, خدا نے اتنی بھی پاور شیطان کو نہیں دی ہے کہ ٹوٹی بند کر دے, نہیں کرنے دیں گے وضو. دی ہے؟ اتنی سی بھی نہیں دی ہے بھائی. کس شیطان کی دہائی دے رہے ہیں ہم؟ ایک پورا عشرہ ہے شیطان شناسی کا میرا, ڈھونڈیے گا تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا یوٹیوب پر. شیطان کو خدا نے طاقت ہی نہیں دی ہے, بہت تھوڑی سی طاقت دی ہے, بہت تھوڑی سی. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, نماز پڑھتے رہے تو وہ سجدگاہ بھی نہیں چھپا سکتا, یعنی اتنی بھی طاقت اس کو نہیں ہے کہ سجدگاہ اٹھا کے بھاگ جائے. یہ مثال جس سال میں نے دی اسی سال مجھے حج نصیب ہوا, اور میرے آگے سے کوئی سجدگاہ اٹھا کے بھاگ گیا. میں نے کہا جو کام شیطان بھی نہیں کرتا, شیطان کے چیلے وہ کام کر لیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ ہوتا ہے جو کام شیطان بھی نہیں, یہ پاور بھی خدا نے اس کو نہیں دی ہے, یہ پاور بھی نہیں دی ہے. شیطان بہکاتا کس کو ہے؟ دو فورسز ہیں, ایک انٹرنل ہے اور ایک ایکسٹرنل ہے. ایک داخلی طاقت ہے اور ایک خارجی طاقت ہے. ایک داخلی دشمن ہے اور ایک خارجی دشمن ہے. ایک باہر کا دشمن ہے اور ایک اندر کا دشمن ہے. توجہ فرمائیے گا, دو دشمن ہیں ہمارے. اندر کا دشمن ہمارا نفس ہے. جناب یوسف جیسا نبی یہ کہتا ہوا نظر آتا, 13واں پارہ یہی سے شروع ہوتا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس تو ہے ہی ایسا, نفس کی دہائی تو نبیوں نے دی ہے. یہ نفس داخلی دشمن ہے, نفس داخلی دشمن ہے. جتنا اس نفس کو پنشڈ کریں گے اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے, اتنا آپ اسٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے. یہ داخلی دشمن ہے. باہر کا دشمن ہے شیطان. اسرائیل کا پلین اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ تو لینڈ کر سکتا ہے, امام خمینی ایئرپورٹ پہ لینڈ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں میری مثال پہنچی یا نہیں پہنچی. اسرائیل کا جہاز اندرا گاندھی ایئرپورٹ پہ تو لینڈ کر سکتا ہے, لیکن امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ تہران پہ لینڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ انٹرنل فورسز اس شیطان کو آنے کی اجازت نہیں دیتی. شیطان انہی قلوب کو بہکا سکتا ہے جہاں اندر سے نفس سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. جی ہاں, یہ تو میں تو بڑا کرم سمجھتا ہوں آپ جعفر آباد کے اس مجمع کا کہ صاحب ان چیزوں پر مجھے آپ سراہ رہے ہیں اور ان چیزوں پر آپ داد دے رہے ہیں, ورنہ یہ داد والی چیزیں ہیں نہیں, یہ تو داد و فریاد والی چیزیں ہیں نا. انٹرنل فورس کو مضبوط کر لو, اپنے نفس کو مضبوط کر لو. نفس کو مضبوط کریں گے کیسے؟ ایک کام صرف کرنا ہے, اور اس کام کا نام ہے نیت. بس نیت کرنی ہے, بس نیت ہی سب سے مضبوط عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت, بہت توجہ رکھیے گا, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آپ گھر سے ممبر سے مجلس سے باہر جا کے کہیں نامدار عباس صاحب کی مجلس بہت اچھی تھی, لیکن اگر نامدار عباس کے مجلس پڑھنے کی نیت اچھی نہیں تھی تو چاہے جتنی اچھی پڑھی ہو, خدا کہتا میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلے نیت سدھارو پھر عمل سدھارنا. پہلے نیت سدھارو, عمل کی نیت. معبود نیت پہ اتنا زور کیوں ہے؟ آیت اللہ جوادی آمولی سے پوچھا گیا, مجھے یہ مثالیں یاد آ جاتی ہیں. آیت اللہ جوادی آمولی سے پوچھا گیا سب سے سخت عمل کون سا ہے؟ مجھ سے بچپن میں کوئی پوچھتا تھا سب سے سخت عمل کون ہے, تو میں کہتا تھا شب قدر میں 100 رکعت نماز. ارے گھٹنے چھیل جاتے ہیں. سب سے سخت تو میرے لیے وہی ہے نا. آیت اللہ جوادی آمولی نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہنے کہ سب سے سخت عمل نیت ہے, جبکہ نیت عمل نہیں ہے. نیت عمل نہیں ہے. کہتے سب سے سخت عمل نیت ہے.
لیکن یہ عمل ہی ہے جو نیت کراتی ہے. جب تک آپ نیت نہیں کریں گے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے مہدی بھائی کی والدہ کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ جب آپ نیویگیشن لگاتے ہیں نا تو آپ یہ اس وقت طے کرتے ہیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. وہ نیویگیشن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں, کہاں سے اسٹارٹ کرنا ہے. اسی اسٹارٹ کرنے کا نام نیت ہے. آپ شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ نیت سے شروع کریں گے. ہر چیز کو, ہر کام کو آپ نیت سے شروع کریں. یہ کام میں کر رہا ہوں, کیسا رہے گا؟ نیت پہلے کرو. کیا کر رہے ہو؟ نیت کرو. سب سے سخت عمل نیت ہے. چہرہ دھو رہے ہیں, گورے ہو جائیں, وہ کریم لگا رہے ہیں, وہ فیس واش لگا رہے ہیں, چہرے پہ چمک آ جائے, نیت کر کے وضو کر لو. نیت کر لو. نیت کر کے منہ دھو رہے ہو نا, نیت کر کے وضو کر لو. خامنائی صاحب کون سا فیس واش لگاتے ہیں؟ یہ نور جو ہے, یہ رہبریت کا نور جو ہے, یہ نور تقوی کا نور ہے, یہ نور وضو کا نور ہے, یہ نور قرب الہی کا نور ہے. یہ ہمارے علماء کے چہرے جو اتنے منور ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں جتنے چہرے دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. پتہ نہیں ایسا لگتا کہ ان چہروں کو دیکھ کر ان کا چہرہ جھلس گیا ہو, ایسا محسوس ہوتا ہے. خدا کا قرب, اہل بیت کا قرب, یہ انسان کو خوبصورت بناتا ہے. نیت, آپ ارادہ کریں آپ کا کیا, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. مجلس کرنی ہے, نیت کیا ہے. مجلس پڑھنی ہے, نیت کیا ہے. مجلس منعقد کرنی ہے, نیت کیا ہے. ان کی مجلس میں نہیں جانا ہے, نیت کیا ہے. ان کی مجلس میں جانا ہے, نیت کیا ہے. تم مجلسوں میں جانے اور نہ جانے کو ذاکروں پہ طے کر رہے ہو. مجلس حسین کی ہوتی ہے, ذاکروں کی نہیں ہوتی ہے. کسی سے نیت تو اچھی کر لو. معبود نیت پہ اتنا زور کیوں ہے؟ نیت پہ دیکھیے, میں کوئی ادارہ کبھی نہیں چلایا, میں نے نہ چلایا نہ بنایا, نہ ارادہ ہے الحمدللہ. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کیجئے. اب مشکل یہ ہے کہ کوئی بات اگر کہو تو اس کا فوراً ری ایکشن ہونے لگتا ہے, یہ بڑی مشکل ہے, سمجھے آپ. وہ کل انصر صاحب تھے, بڑا اچھا شعر سنا رہے تھے کہ عصمت مریم سے بھی نازک ہے ممبر کا مزاج, اور وہ واقعی نازک ہے. ٹھیک ہے, بہرحال اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ ادارہ چلاتے ہیں. مثلا کسی صاحب نے, میں گیا ہوا تو گجرات, ایک صاحب گئے ہوئے تو یو پی ہی سے. اکثر گجرات میں لوگ پہنچ جاتے ہیں, صاحب ہم مدرسہ چلا رہے ہیں, ہم فلانا چلا رہے ہیں. میں نے ان کو کان میں سمجھایا, آپ نہیں یہ علاقے میں چندہ لے لو بھیا, اتنی دور کہاں آ رہے ہو. کسی معصوم نے ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کیا ہے. آپ کی حیثیت سے زیادہ کبھی عمل مانگا نہیں گیا. خدا کا شکر میری بات پہنچ گئی. آپ کی توانائی سے زیادہ کبھی عمل نہیں مانگا گیا. اتنی دور چندہ لینے جا رہے ہو تاکہ دین کا کام کر سکو. ارے اتنی دور تبلیغ کرنے کے لیے چلے جاتے تو یہ دین کا کام ہو جاتا. چندے کے لیے آنے سے کیا فائدہ. تم سے تبلیغ مانگی گئی, چندہ وندہ تھوڑی مانگا گیا, چندہ وندہ نہیں مانگا گیا. بہرحال اگر کسی نے کہا بھی کہ ہاں بھائی یہ ادارہ چل رہا, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, دینا چاہیے بالکل. یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں چندے کے خلاف ہو گیا. مشکل یہ ہے کہ صاحب وہ ابھی اسی بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا کہ دیکھیے اب چندے کے خلاف پڑھنے لگے, اب مدرسے کے خلاف پڑھنے لگے, اب ادارے کے خلاف پڑھنے لگے. یہ مشکل ہے. نہ میں ادارے کے خلاف پڑھ رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی توانائی سے زیادہ خدا نے کچھ نہیں مانگا ہے بس. اور یہی بات ہمیشہ کہوں گا کہ میری توانائی سے میرے اندر کتنا دم ہے, وہ اپنے دم کے اعتبار سے کام کرو. ٹھیک ہے, یہ اور خدا سے کہو معبود یہ کر سکتا تھا کر دیا, یہ کر سکتا تھا کر دیا. اور پھر وہی بات آئے گی کہ نیت. بہرحال مولانا صاحب کھڑے ہوئے, کہنے کہ میں ادارہ چلاتا ہوں. لوگوں نے کہا دیکھا اچھا بھائی بڑا یہ کار خیر ہے, یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے, بالکل دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے, یتیموں کی پرورش ہو رہی ہے. وہ سب نے اپنی اپنی حیثیت سے دیا. کسی نے چپکے سے مولانا کی جیب میں رکھ دیا, کسی نے پیچھے سے کہا 10,000 میری طرف سے لکھ لیجئے گا. اب لوگ
تو ان کا جو 10,000 سنا تو یہ کونے والے ذرا جوش میں آئے. انہوں نے کہا 25 میرا لکھ لیجئے ذرا. اب انہوں نے 25 لکھ لیا ان کا. سب کچھ ہوا. اشفاق صاحب بھی بیٹھے تھے قبلہ. انہوں نے جیب ٹٹولی. کہنے لگے یار آج پرس لے کے آتا تو میں بھی کچھ دے دیتا. توجہ فرمائیے, ابھی انہوں نے کسی سے کچھ کہا نہیں ہے, بس جیب ٹٹولی, پرس لے کے نہیں آئے, بھول گئے. بائک سے تو آنا تھا, اسکوٹی سے تو پرس ورس نہیں تھا, بھول گئے گھر پہ. لیکن سوچا کہ آج لے کے آتا تو دیتا. آ گیا میدان محشر. اب بلایا جا رہا ہے کوئی یتیم خانے کے لیے چندہ کس نے دیا تھا, آ جاؤ. تو فرشتوں نے جو نام سنایا اشفاق صاحب, 25,000 والے گرم ہو گئے. کہنے لگے میاں ہم تو وہیں تھے اسی مجلس میں, ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا, مجھ سے زیادہ اماؤنٹ تو کسی نے دیا ہی نہیں تھا. آپ نے سب سے پہلے ان کا نام پکار لیا. تو فرشتوں نے کہا آپ کا تو ہے ہی نہیں. کیا مطلب میرا نام ہی نہیں ہے؟ کہا نا 10,000 کی کمپٹیشن میں دیا تھا, یتیموں کے لیے نہیں دیا. اچھا جی یہ بھی ہوتا ہے, نام ہی نہیں ہے. کہا نام ہی نہیں ہے, کس چکر میں پڑے. کہا ان کا کیسے ہے, انہوں نے تو دیا ہی نہیں تھا. کہا دیا نہیں تھا کیونکہ گنجائش نہیں تھی, لیکن نیت کر لی تھی. بہت توجہ رکھیے گا, میں بات کو سمجھا دوں گا, کنفیوز نہ ہوئیے. لیکن انہوں نے چونکہ ارادہ کر لیا تھا. جب انسان نیت کے بعد عمل کرتا ہے تو ہم عمل کو ایکس رے کی مشین سے گزارتے ہیں. پہنچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم عمل کو ایکس رے کی مشین سے گزارتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ قربتاً اللہ دیا ہے یا دکھاوے میں دیا ہے. عمل میں نیت ہو سکتی ہے, عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے, نیت میں ریاکاری نہیں ہوا کرتی. نیت میں کیسا دیکھا, اس نے نیت کر لی کاش میرے پاس ہوتا تو میں یہ دیتا, کاش ہوتا. نیت کی, نیت سے تو انسان واقف ہوتا ہے نا اپنی سچی نیت. نیت میں ریاکاری نہیں ہے, نیت میں دکھاوا ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یاد آ گئی تو عرض کر دوں, ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ نمازیں منسوب ہیں پنجتن سے. اس نماز میں ہر رکن منسوب ہے پنجتن سے. القیام ہوا رسول اللہ, قیام منسوب ہے رسول سے. والرکوع, کاش کوئی بول دے, والرکوع امیر المؤمنین, رکوع منسوب ہے علی سے, اور کس سے ہوگا؟ جس نے ولایت عالم رکوع میں لی ہو, جس نے زکوٰۃ حالت رکوع میں دی ہو. والقعود هو الحسن, قعود بیٹھنا منسوب ہے حسن سے. والسجود هو الحسین, سجدہ منسوب ہے حسین سے. خدا کی قسم پوری نماز منسوب ہے پنجتن سے. والنیت هو الفاطمۃ الزہرا, نیت جو ہے نا, نیت جو ہے وہ فاطمہ ہے. کاش میں اپنی بات کو سمجھا دوں. نیت فاطمہ ہے. رکوع, قیام, سجدے, قعود سب نظر آتا ہے. پہنچنے کی کوشش کریں, میں کیا عرض کر رہا ہوں. قیام نظر آتا ہے, رکوع نظر آتا ہے, سجدہ نظر آتا ہے, قعود نظر آتا ہے. جو چیز پردے میں ہے اسے نیت کہا جاتا ہے. نہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا, ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. قیام میں گڑبڑی ہو, نماز احتیاط پڑھ لو. رکوع بھول جاؤ, تشہد بھول جاؤ, سجدے سو کر لو. ایک سجدہ بھول جاؤ, سجدے سو کر لو. دیکھو جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس میں بھول چوک ہوئی تو نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر نیت بھول گئے, اگر نیت بھول گئے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. نہ جب یہ سن چکے تب سنو
کہ رسول نے کیوں فرمایا جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہوتا ہے. فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے. فاطمہ نیت ہے اعمال کا. تمہارے اعمال کی نیت کا نام ہے فاطمہ. نیت یہ بھی پردے میں ہے, وہ بھی پردے میں ہے. اس کا راز بھی خدا جانتا ہے, اس کا راز بھی خدا جانتا ہے. نیتوں کے حال سے خدا واقف ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہوتا. اب ایک صاحب کہیں کہ چلو آج سے اب کچھ کرنا نہیں ہے, مولانا نے بتا دیا, خالی نیت کرو نکل لو. تو وہاں خدا بھی کہے گا یہ فرشتوں سے جا کے ان سے کہو کہ ہم نے بھی نیت کر لی ہے, سیدھے جہنم میں نکل لو. نیتوں کے حال سے خدا واقف ہے. آپ نیتوں میں فریب تھوڑی دے سکتے ہیں خدا کو. نیت سچی ہونی چاہیے. بندگی شروع ہوتی ہے نیت سے, شروع ہوتی ہے نیت سے. ارادہ کر لیا, میں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. اتنی ساری زندگی گزر گئی ہے. مجھے بڑی خوشی یہ ہے کہ جو بھی مجمع آ رہا ہے نا, یہ صرف سننے والا مجمع آ رہا ہے. یہ صرف سننے والا مجمع آ رہا ہے. میں نے بہت ساری, ظاہر سی بات ہے 18 سال ذاکری کی مختصر سی عمر ہے, لیکن تجربات ہو جاتا ہے چہرے دیکھ کر. یہ جو مجمع آ رہا ہے الحمدللہ لینے والا مجمع آ رہا ہے. نیت کو سجانا اور سنوارنا عمل کے. دیکھیے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی تھی بلال کی, اگر آپ کو یاد ہو تو. ممکن ہے عمل میں کوئی خامی ہو, نیت اسٹرانگ ہونی چاہیے, نیت مضبوط ہونی. ممکن ہے تم اذان دو تو تمہاری شین قاف صحیح نہ ہو, لیکن نیت اچھی ہوگی تو رسول مؤذن تم کو بنائیں گے, کسی اور کو نہیں بنائیں گے. ظاہری حسن پہ مت جاؤ, ظاہری حسن پہ مت جاؤ. ارے صاحب ان کا لہجہ بڑا زبردست, ہونے دو. خدا نیتوں کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. خدا نیتوں کی بنیاد پر قبول کرتا ہے. شیخ عباس قمی نے کتاب لکھی منازل آخرہ, پڑھنے کے لائق کتاب ہے. اردو, ہندی, انگلش, ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا. کتاب کا نام عربی نام ہے, لیکن کتاب انہوں نے فارسی میں لکھی ہے. یہ علماء آپ کو دے دیں گے یہ کتاب. جب انسان مرتا ہے تو کتنے اسٹیشنز پر اس کو روکا جاتا ہے, اس کی ساری تفصیل اس میں ہے. جیسے کسی زمانے میں ریلوے والے ٹائم ٹیبل نکالتے تھے نا, وہی ٹائم ٹیبل ہے وہ آخرت کا. مرے, قبر میں گئے تو کیا ہوگا, مرنے کے بعد سے ہی شروع ہے. مرنے کے بعد سے ہی شروع ہے. ٹھیک ہے, قبر میں کیا ہوگا, برزخ میں کیا ہوگا, محشر میں کیا ہوگا, صراط میں کیا ہوگا, مرصاد میں کیا ہوگا, یہ ساری ڈیٹیل, کہاں کہاں کیا کیا ہونا ہے, کہاں روکا جائے گا, کہاں پر ٹوکا جائے گا, کہاں چیک کیا جائے گا, کہاں کون سا سوال ہوگا. پڑھنے کے لائق کتاب ہے, 200 صفحے کی کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا. اردو, ہندی سب میں ترجمہ ہو چکا ہے, انگلش سب میں ترجمہ ہو چکا ہے. میرے پاس PDF بھی مل جائے گی آپ کو. شیخ عباس قمی نے یہ کتاب لکھی ہے. اور آپ کی خدمت میں بتا دوں, مفاتیح الجنان کے بعد لکھی ہے. مفاتیح الجنان جیسی معرکۃ الآراء کتاب کے بعد لکھی ہے. شیخ عباس قمی اس وقت شیخ عباس قمی ہو گئے تھے, مگر ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جلال پور میں بہت اچھے اچھے شعراء ہیں, لیکن ہم ان کو اس لیے گھاس نہیں ڈالتے کہ گھر کی مرغی. کسی زمانے میں ہوتا تھا دال برابر, اب دال بہت مہنگی ہے, اب تو ساگ برابر بھی نہیں ہے. ہاں, اب دال نہیں کھلاتے مرغی کو, ساگ کھلاتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے, جب چیز کوئی ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہمیں قدر نہیں ہوتی, اس کی ہمیں قدر نہیں ہوتی. الحمدللہ بہت اچھے علماء بھی گزرے ہیں یہاں سے, شعراء بھی گزرے ہیں, خدا اور برکت عطا فرمائے. شیخ عباس قمی کا بھی یہی حال تھا. انہی کے گھر کے بغل میں ایک مسجد تھی, وہاں ایک صاحب شیخ عباس قمی کی کتاب لے کے ممبر پہ بیٹھتے تھے. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت ہوا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں نے علماء کو گالیاں دی ہیں اور انہی کی کتاب لے کے مجلسیں پڑھی ہیں. یہ سب ہمارے یہاں بھی بہت ہوا ہے, بہت ہوا ہے. اور صاحبان علم پہنچ گئے, کس کے ساتھ ہوا ہے, جس کے پاس علم تھا اسی کے ساتھ ہوا ہے, جاہلوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہر دور میں ہوتا رہا ہے, ہر دور میں ہوتا رہا.
شیخ عباس قمی کی کتاب لے کے بیٹھ گئے اور واض و نصیحت کرتے تھے ممبر پہ مسجد پہ نماز کے بعد. واض و نصیحت میں ایسی ایسی روایتیں پڑھتے تھے کہ لوگ ان کے مرید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, پیری مریدی ہر دور میں رہی ہے, لوگ ان کے مرید ہو گئے تھے. ان کے مریدوں میں شیخ عباس قمی کے ابا بھی تھے, اور ایسے مرید تھے کہ شیخ عباس قمی نماز پڑھ کے تو چلے جاتے تھے, لیکن ابا ان کی تقریر سن کے ہی جاتے تھے. کیا واض و نصیحت. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے بیٹے کی کتاب لے کے پڑھتا ہے, یہ نہیں معلوم تھا. ایک دن شیخ عباس قمی کی اماں نے کہا کہ ابا مسجد میں ہوں گے تمہارے, وہ نصیحتیں سن رہے ہوں گے, جاؤ انہیں بلا لاؤ, گھر میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں. شیخ عباس قمی ہو چکے ہیں, شخصیت ہے, محدث قمی ہو چکے ہیں. ماں نے کہا اب بتائیے ایک محدث قمی کو بھی ماں حکم دیتی ہے اور بچے کی طرح دوڑ کر آتا ہے. یہی اطاعت شعری تو بندگی ہے, یہی ماں باپ کا حکم ماننا تو بندگی ہے. اور کیا ہے بندگی؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ خدا کا کیسے ہوگا؟ اسی گفتگو کو کنیکٹ کروں گا آگے, ٹھیک ہے, آپ کو تھکاؤں گا. شیخ عباس قمی دوڑے دوڑے مسجد میں آئے, دیکھا ابا بیٹھے سن رہے ہیں, جا کے چپے سے ان کے پاس بیٹھ گئے. کہنے لگا ابا اماں بلا رہی ہیں. کہ اچھا چپے بیٹھو یہاں, یہ میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, بیٹھو یہاں تھوڑی دیر سنو ان کو. وہ بیچارے بیٹھ گئے, سنا, پھر کان میں دھیرے سے کہا اپنے بیٹے کے مولانا بننا ہے تو ان کی طرح بنو. سمجھ گئے؟ مولانا بننا ہے تو ان کی طرح بنو. دیکھو کیسی کیسی روایتیں, کتنا پڑھا لکھا آدمی ہے یہ. جی ابا, چوں سے چرا نہیں ہوا. ارے ابا کہاں چکر میں پڑے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نہ کچھ نہیں. جی ابا. شیخ اچھا محلے کی بات ہے تو سب جانتے ہیں, چھپا ہوا کسی سے تھوڑی ہے. شیخ عباس قمی کا کلاس فیل ہو کوئی بیٹھا تھا وہاں, اس نے شیخ عباس قمی کا ہاتھ پکڑا, کہنے گا اپنے ابا سے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ تمہاری کتاب لے کے بیٹھے ہیں. یہ تمہارے ابا کے ذہن میں جو اتنا بڑا خمار ہے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ تو تمہاری کتاب سے پڑھتے ہیں. تو شیخ عباس قمی نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں نے خدا کے لیے کتاب لکھی ہے, اپنے ابا کی تعریف کے لیے نہیں لکھی ہے. خدا کے لیے لکھی بھائی, یہ کتاب میں نے خدا کے لیے لکھی, میں نے خدا کو خوش کرنے کے لیے لکھی ہے, میں نے اس کی بندگی میں لکھی ہے. اپنے ابا کو خوش کرنے, میرے ابا تعریف کریں گے تب میں خدا کا بندہ تھوڑی ہوں گا. خدا, ایک جملہ میں نے کہا تھا, ہم جیسے لوگوں میں وہ خلوص کہاں سے آئے جو ایک اچھا سا جملہ منبر پہ بول کے جان پیٹ کے کہتے ہیں میں کچھ کہہ گیا. کہاں بیٹھے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی میری تعریف کیجئے نا, میں تعریف کے لیے آیا ہوں, میری تعریف کیجئے. ارے کن سے لے رہے ہو؟ یہ خود مانگنے آئے ہیں. جو مانگنے آتا ہے وہ نہیں دیتا, جو دینے والا ہے اس سے طلب کرو, وہ دے گا تو بے نیاز کر دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے 1 گھنٹہ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, جو میرا کوٹا تھا وہ تو پورا ہو گیا, لیکن تعقیبات بھی میں پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, صرف واجبات نہیں پڑھتا ہوں. اور 5 ہی مجلسیں ہیں, ٹھیک ہے, 5 ہی مجلسیں ہیں, جس میں تیسری آج ختم ہو جائے گی, اس کے بعد 2 اور ہے, ٹھیک ہے نا. یہی پنجتن کا صدقہ ہے ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے. ایک آپ صلوات پڑھیں تاکہ میں آگے کے بیانات کو جاری رکھوں. خدا کے لیے, خدا کے لیے میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, ایک حدیث آج نئی پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ بات جو میں نے ابھی کہی اس کو بھی عرض کرتا ہوں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام, بہت خوبصورت حدیث ہے, بہت خوبصورت حدیث ہے.
اچھا حدیثیں ساری خوبصورت ہوتی ہیں، ہم انہی کو کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں. من عبد اللہ، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ کل شیء، عبد اللہ لہ کل شیء. جس نے بھی خدا کی بندگی کی، خدا تمام اشیاء کو اس کی بندگی میں دے دیتا ہے. پورا خمسہ اسی پر ہے. جس نے بھی خدا کی بندگی کی، خدا پوری کائنات کی بندگی اس کے اختیار میں، خدا پوری کائنات کو اس کے اختیار میں دے دیتا ہے. ہر چیز پر اس کے اختیار. آپ قرآن پڑھیے، یہ حدیث ہے، اب قرآن پڑھیے. خداوند عالم نے قرآن میں جہاں جہاں بھی کہا ہے هو الذی خلق لکم جعل لکم سخر لکم، وہ خدا وہ ہے زمین آسمان چاند سورج تمہارے لیے بنائے، تمہارے لیے قرار دیا. یہ جہاں جہاں خلق لکم جعل لکم سخر لکم آیا نا، تمہارے لیے مسخر کیا. آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے. کیوں تمہارے لیے؟ سب کچھ تمہارے لیے، تم میرے لیے. یہ سب تمہارے لیے، تم میرے لیے ہو. امام حسین نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ عز وجل ذکرہ خلق العباد لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ فاذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت ما سواہ. اللہ اکبر. اے لوگو، وہ خدا جس کی شان اور ذکر بہت بلند ہے، اس نے تمہیں صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. جب اس کو پہچان لو تو اس کی عبادت کرو، یعنی بندگی کرو. اور جب اس کی بندگی کرو گے تو اسی بندگی کے ذریعے سے تمہیں کسی اور کی بندگی سے بے نیاز بنا دے گا. جب تم اس کے بندے بن جاؤ گے نا تو پھر سب کی بندگی سے وہ تمہیں نکال دے گا، سب کی بندگی سے نکال دے گا. یہی اقوال پڑھتا رہو مجلس ہو جائے گی. یہی اقوال پڑھتا رہو، خدا کی قسم ساری شیریں بیانی اسی میں ہے، ساری خطابت اسی میں ہے، سارا علم اس میں ہے. کوئی دعوے داری نہیں ہے نامدار عباس میں، کوئی دعوے داری نہیں. صرف حدیثیں سناؤں گا، یہی علم ہے، یہی علم ہے. امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا. جب معرفت حاصل کر لو تو پھر اس کی بندگی کرو. جب اس کی بندگی کرو گے تو خدا سب کی بندگی سے نکال کے تمہیں بے نیاز بنا دے گا، بے نیاز بنا دے گا. پھر تم کسی سے ڈرو گے نہیں، پھر تمہارے اندر کسی کا خوف نہیں آئے گا، پھر کوئی دہشت نہیں، پھر کوئی وحشت نہیں، پھر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. کیوں؟ تم اس سے کنیکٹ ہو گئے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے خالق اور ایک ہوتا ہے رب. خدا نے اپنی خلقت کا قصیدہ آپ سے روز نہیں پڑھوایا ہے. کس چیز کا پڑھوایا ہے؟ الحمدللہ. یہ سورہ واجب ہے، اس سورہ کے بنا نماز نہیں ہے. جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. خدا نے قرآن میں نبی پر احسان لاد دیا. لقد آتیناک سبعا من المثانی، میرے حبیب میں نے 7 دہرانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں اور قرآن دیا ہے. قرآن اور ہے، سورہ فاتحہ اور ہے. یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں، یہ بڑی عظیم آیتیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں میں نے سینکڑوں مریض صرف سورہ فاتحہ سے ٹھیک کر دیے. کس سے؟ صرف سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ ٹھیک کرتی ہے، زبان مجلسی والی چاہیے ہوتی ہے. زبان مجلسی، پاکیزہ زبان چاہیے نا، پاکیزہ زبان چاہیے. سورہ فاتحہ سے ٹھیک کر دیں، زبان پاکیزہ چاہیے. پاکیزہ کلام ہے تو پاکیزہ زبان چاہیے. بہت سمپل سا ہے، بہت سمپل سا ہے، بہت اہم ہے. ہر نماز میں آپ کو یہ سورہ پڑھنا ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین. رب کہتے ہیں کس کو؟ پالنے والے کو. اتنا عظیم منصب ہے کہ خدا نے یہ والا لفظ ماں باپ کو بھی دے دیا. رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا، پالنے والے ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسے انہوں نے بچپن میں ہماری ربوبیت کی، جیسے یہ بچپن میں ہمارے رب بنے رہے. رب کہتے ہیں کیئر ٹیکر کو. کسے؟ کیئر ٹیکر کو. ایک خالق ہوتا ہے، کاش میری بات پہنچ جائے، اور ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے. ایک بنانے والا ہوتا ہے اور ایک پالنے والا ہوتا ہے. یہ مائک ہے. مائک بنانے والا بنانے کے بعد چھوڑ سکتا ہے، کیئر ٹیکر ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. بنانے والا بنا کے چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی مطلب نہیں، میں نے تو بنا دیا. لیکن ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس کا مقصد ہے ایک، یہ جو مائک ہے نا، اس کا ایک مقصد ہے. ممکن ہے خالق کو اس کے مقصد سے اتنا مطلب نہ ہو، لیکن رب کو ہمیشہ رہے گا. رب ہمیشہ اس کے اوپر نگاہ بنائے رہے گا. آواز بند ہو گئی. سب سے پہلے کون پریشان ہوگا؟ ہوا کیا؟ مول صاحب کچھ چھیڑے ہو کا؟ یہ پریشان ہو جائے گا کہ مول صاحب کچھ ہوا. اچھا میں نے یہاں سے بند نہیں کیا، خود ہو گیا. تو یہ تو پہلے لے کر آئیں گے پیچکس اور وہ سب کھولنے والا اور یہ کرنے والا، اور تار چھیل رہے ہیں. ارے بھیا کاہے کو اتنی اذیت دے رہے ہو؟ کہ اذیت نہیں دے رہے ہیں، بنا رہے ہیں. کبھی کبھی جب کوئی چیز اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اسے پھر راہ راست پہ لانے کے لیے کچھ تو اذیت دینی پڑتی ہے. ارے مولانا یہ کام نہیں کر رہا ہے جس کام کے لیے اس کو میں نے یہاں پر رکھا ہے، شو کے لیے تھوڑی ہے. اس کا ایک کام ہے کہ آپ کی آواز کو لاؤڈ کر کے لوگوں تک پہنچائے. اب یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو اذیت جھیلنی پڑے گی. اچھا کیا راستہ ہے؟ کا راستہ صرف ایک ہے، یا تو راہ راست پہ آ جاؤ، نہیں تو صبح آئے گا کباڑی لے لو، پھر میں اس کو دے دوں گا، پھر یہ کباڑ خانے میں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مقصد سے ہٹ گیا. کمال ہے، کمال ہے. ایک چھوٹا سا مائک مقصد سے ہٹ جائے تو کباڑ خانے میں جاتا ہے. انسان مقصد سے ہٹ جائے. خدا نے بھی ایک کباڑ خانہ بنا رکھا ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک مقصد ہے، مقصد تخلیق ہے، اس کام کے لیے بنایا ہے. رب اپنے بندے سے ہمیشہ کنیکٹ رہتا ہے، ہمیشہ کنیکٹ رہتا ہے. خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے خلقت الاشیاء لاجلک عبدی. اللہ اکبر. حدیث قدسی پڑھیے، خدا کے لیے حدیث قدسی پڑھیے. لائبریری والوں حدیث قدسی ترجمے کے ساتھ لا کے رکھو، لوگوں کو دو، بانٹو، پڑھو. خداوند عالم نے حدیث قدسی میں جگہ جگہ عبدی عبدی عبدی، میرے بندے میرے بندے میرے بندے، ہر جگہ یہیں سے شروع ہوتا عبدی. خلقت الاشیاء لاجلک، اے میرے بندو یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. وخلقتک لاجلی، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا میں نے. تم میرے ہو، میرے علاوہ کسی اور کے نہ ہونا، میرے وفادار ہو جاؤ. تم صرف میرے ہو. خدا کو برا لگتا ہے. آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ بندگی کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا خدا سے محبت کرو. بس اتنا سا طریقہ بتایا ہے کہ خدا سے محبت کرو. تم خدا سے محبت نہیں کرتے. جب تم خدا سے محبت کرو گے تو ان سے بھی محبت کرو گے جن سے خدا محبت کرتا ہے. صرف خدا سے محبت تھوڑی کو، پھر ان سے بھی محبت ہوگی نا. جب تم خدا سے محبت کرو گے تو ان سے بھی محبت کرو گے. مناجات محبین ہے ایک، مناجات خمسہ عشر میں خدا کے لیے
ذاکروں کے سننے پر صرف بھروسہ نہ کریں، مفاتی اٹھائیں، صحیفہ سجادیہ اٹھائیں، نہج البلاغہ اٹھائیں، اپنے منابع اٹھائیں، پڑھیں، علم اس میں ہے۔ ذاکر نے کچھ پڑھا، کمرے پہ آ گئے، کہاں سے پڑھ دیا، کبھی سنا نہیں۔ بیٹا جتنا علم ہے سب سن لیا، سب سن لیا۔ میں ابھی دلی میں مجلس پڑھ رہا تھا، ایک لڑکا آیا، کہنے لگا یہ آپ نے پڑھ دیا، یہ کبھی سنا نہیں۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو، ابھی سنا تم نے، ابھی میں نے پڑھا تم نے سنا۔ تمہارے علم کا معیار تو سننا ہے نا، تو جو سننا معیار ہے، ہر چیز کو تو پہلی مرتبہ کبھی نہ کبھی سنو گے۔ اگر یہی معیار ہے تو ابھی سن لیا، تو اب تو وہ اس نے دلیل جو تھی اپنی کنارے رکھ دی کہ نہیں یہ دلیل تو اچھی ہے ہی نہیں کہ کبھی سنا نہیں، سارا علم ہم نے تھوڑی سن رکھا ہے۔ مجھے فوراً ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی ان کو میں وہ حدیث سنا بھی رہا تھا، فوراً ایک حدیث یاد آ گئی۔ یہ حدیث رسول خدا سے بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی۔ کئی معصوم نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اذا یقوم القائم، جب ہمارا آخری قیام کرے گا، یقوم بامر جدید، بکتاب جدید، بقضاء جدید، بہت ساری چیزیں ہیں، کہیں روایت میں ہے بسنت جدید، کہیں بدین جدید۔ جب ہمارا آخری ظہور کرے گا تو نئے دین کے ساتھ آئے گا، نئی کتاب کے ساتھ آئے گا، نئی سنتوں کے ساتھ آئے گا، نئے امر کے ساتھ آئے گا۔ چاہنے والا چونک گیا، کہا کیا وہ آپ کے سلسلے کا آخری نہیں ہے؟ کہا کیوں، وہ ہمارے ہی سلسلے کا آخری ہے۔ تو کہا نیا دین کیسا، نئی کتاب کیسی، نئی سنت کیسی؟ کہا وہی دین لائے گا جو ہمارا ہے، لیکن جب وہ ہمارا دین اور ہماری کتاب اور ہمارے امر اور ہمارے قضاء و قدر کو بتائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے لے آئے، یہ تو کبھی سنا نہیں، یہ کون سا دین آپ لے کر آئے؟ تو جو ہر بات پہ چلو بھر خون دینے کے لیے تیار رہتے تھے نا، وہی کٹ جائیں گے۔ میں نے بڑی سنبھل کے لفظ استعمال کیے ہیں، جو ہر بات پہ کٹورا بھر خون لے کے تیار رہتے تھے وہی نکل لیں گے، ارے یہ تو نیا دین ہے، یہ کوئی اور ہوگا، ہمارا والا ابھی نہیں آیا ہے۔ انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے کہ یہ تو نئی بات، یہ امام نے پہلے سے بیدار کر دیا ہے، الرٹ رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، صرف پہنچانا ہے۔ کہا دین کو اتنا بدل دیا گیا ہوگا، اتنا بدل دیا جائے گا کہ جب کوئی نئی بات وہ بتائے گا تو کہیں گے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ثابت کرنے کے لیے بعض جگہ مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا کہ نہیں صاحب انہوں نے یہ بات پڑھی تھی، اب ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے۔ ارے تو انہوں نے پڑھی تھی تو مجلس سے کیسا انکار؟ مجلس میں تو آؤ، عمل نہ کرو، ان کی بات بری لگ گئی عمل نہ کرو، لیکن مجلس میں تو آؤ، یہ طہارت کی جگہ ہے، یہ بیداری کی جگہ ہے، یہاں تو آؤ۔ اس مجلس سے، اس فرش اعضاء سے کیا بیر، اس سے کیا دشمنی؟ توجہ فرما رہے ہیں، جناب ابراہیم دین بتا رہے ہیں، یہ دین ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی پایا ہے، آباء و اجداد کے دین پر عمل کرنا دینداری اور بندگی نہیں ہے، دین حقہ کو اختیار کرنا دینداری اور بندگی ہے۔ دین حقہ، بندگی، بس بندگی، ہم سے صرف بندگی کا مطالبہ کیا گیا۔ اگر میں نئی گفتگو چھیڑ دوں گا تو میں اس کو آج سمیٹ نہیں پاؤں گا، لہٰذا اب یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ عبد کا مطلب ہی ہوتا ہے چوں چرا نہیں، چوں چرا نہیں۔ علم کا میدان کھلا ہے، بحث و مباحثہ کا میدان کھلا ہے، سوال جواب کا میدان کھلا ہے۔ تم تو اہل بیت کے دین والے ہو، تمہیں کس نے روکا؟ تمہارے شہر میں الحمدللہ 10 عالم دین رہتے ہیں،
چلو ٹھیک ہے، باہر سے آئے ہوئے مولوی سے تم پوچھنے میں ہچک رہے ہو، جا کے اپنے علاقے کے عالم دین سے پوچھ لو جس پر تم بھروسہ کرتے ہو۔ چلو جس پر بھروسہ کرتے ہو اس پر بھی بھروسہ نہیں ہے تو جس پہ نہیں کرتے اس سے پوچھ لو۔ ہم کیا بتائیں، اتنے علماء ہیں الحمدللہ، مدرسے ہیں، لائبریریاں ہیں۔ یہ شہر جلال پور تو کئی بستیوں پر بھاری ہے صاحب، علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، اور میں معترف ہوں، ابھی بھی معترف ہوں، میرے اعتراف میں کوئی کمی نہیں آئی، میں آپ کی علمی ترقی کا معترف ہوں، لیکن آپ اپنی علمی ترقی کو ثابت کریں۔ جو شخص شفاعت سے محروم رہے گا، حدیث پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں، وہ شخص شفاعت سے محروم رہے گا جو کسی کی آبرو چوک چوراہے پر لے کر جائے اور وہاں جا کر آبرو نیلام کرے۔ کسی کے اندر عیب دیکھو تو اس سے جا کر بیان کرو، دوسروں سے بیان کرنے سے تم اپنے دین سے بھی جا رہے ہو، رسول کی شفاعت سے بھی جا رہے ہو۔ کیا فائدہ اپنی عاقبت خراب کرنے سے؟ کیا فائدہ اپنی عاقبت؟ آپ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، مسجد میں جاؤ تو نشے سے خالی ہو کے جاؤ، قرآن نے کہا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ نشہ صرف شراب کا تھوڑی ہوتا ہے، انا کا بھی نشہ ہوتا ہے، پیسے کا بھی نشہ ہوتا ہے، میں کچھ ہوں اس کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ ارے مولانا سب کو عزت کرتے ہیں، مجھے کبھی عزت نہیں دیتے، یہ بھی ایک خمار ہے، یہ سارے خمار ہیں، یہ سارے نشے ہیں۔ نشے میں مسجد میں بھی آؤ بھگت خدا نہیں کرتا تو امام باڑے میں امام حسین کہاں سے آؤ بھگت کریں گے؟ یہاں بھی اسی کی عزاداری قبول ہوگی جو اپنے ذہن سے سارے نشے اتار کر آئے گا، نشے سے پاک، بندگی، عبد بن کے آؤ، عبد بن کے آؤ۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا تیس مار خاں تھا رسول ترک، جائیے گا قم میں قبر ہے اس کی۔ اپنے علاقے کا ایک کرمنل مشہور تھا، کرمنل، جو چھٹبھئیے نیتے ہوتے ہیں نا، نیتا، وہ اس قسم کا کرمنل مشہور تھا۔ آج اس کی قبر دعاؤں کی قبولیت کی سند ہو گئی ہے۔ جائیے قم میں ہے، رسول ترک نام ہے، کسی سے بھی جا کے پوچھئے گا رسول ترک کی قبر کہاں، سب پہنچا دیں گے۔ کرمنل تھا، پہلی محرم ہوئی آ کے مسجد میں امام باڑے میں بیٹھ گیا، اپنے، یہ ایران سے انقلاب کے پہلے کی بات ہے، کافی پہلے کی بات ہے، اپنے علاقے کی انجمن کا گویا ایک طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا نیتا، ہمارے نیتا بھی تو بہت ہوتے ہیں، نیتا تھا وہ، اس کے بلبوتے سارے جلوس چلتے بھی تھے اور کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور وہ سب ہوتا تھا، دادا گیری اس کی چلتی تھی، لیکن سب کچھ ہوتا تھا، گناہ سے کوئی پرہیز نہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ امام حسین سے دوستی بھی ہے۔ امام حسین اور گناہ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلتے، یہ دونوں، گناہ کا مطلب خدا حافظ، امام حسین کو خدا حافظ کرنا، گناہ کا مطلب خدا حافظ، ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں توبہ کے ساتھ امام حسین کے ساتھ چل سکتے ہو، استغفار کے ساتھ امام حسین کے ساتھ چل سکتے ہو، مہینہ استغفار کا ہے، مہینہ استغفار کا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے وہ نماز استغفار کے لیے پوچھنے کے لیے، الحمدللہ، خدا آپ جب نماز پڑھیں تو ہمارے حق میں بھی دعا کریں، تمام مومنین کے حق میں دعا کریں۔ آ کے امام باڑی میں بیٹھ گیا، انجمن کے جو صدر تھے، سیکریٹری تھے، انہیں یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے کہا نا اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، سنو آپ کہاں آ رہے ہو، سنو آپ کا رشتہ کس سے ہے، سنو اور اپنی اہمیت کا، اپنی منزلت کا اندازہ لگاؤ۔ اگر یہ واقعات نقل نہیں ہوتے تو میں منبر پہ کبھی نہ پڑھتا۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان سے بولے کون، پہلی محرم ہے، ان سے بولے کون کہ آپ جائیے، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ایک نوجوان لڑکے کو، ذرا رحیم شہیم تھا،
اس کو صدر صاحب نے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دو کہ وہ چلے جائیں، یہ یہاں مجلس میں نہ آئیں، ہماری مجلس کی زینت خراب ہوتی ہے۔ اب وہ نوجوان گیا اور جانے کے بعد ان سے کہا کہ صدر صاحب نے منع کیا ہے، آپ یہاں نہیں آئیے گا، مجلس میں آپ 10 دن تک وہ سب کچھ چھوڑ دیتا تھا، ساری غنڈہ گردی 10 دن تک چھوڑ دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر نیت کر لے نا تو امام حسین ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، نیت کرنے کی دیر ہے۔ تو اس نے جب اس نوجوان نے آ کے کہا تو ہر ایک کو یہ توقع تھی ابھی ہنگامہ ہوگا، جھگڑا ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، آواز اٹھے گی، امام باڑے کی بے حرمتی ہوگی، انجمن کی بے عزتی ہوگی اور پولیس کیس ہوگا، سب کچھ ہوگا، سب نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ نوجوان گیا، اس نے جا کے کہا کہ صدر صاحب نے منع کیا ہے۔ تو اس نے دیکھا، کہا کیوں منع کیا ہے؟ کہا اس لیے کہا کہ مجلس کی شایان شان نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں۔ تو اس نے کہا اگر میری وجہ سے امام حسین کی مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں۔ گردن جھکائی، کھڑا ہو گیا، جاتے جاتے امام حسین سے راز و نیاز کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے گیا کہ مولا میں کچھ بھی نہیں تھا تو کم سے کم آپ کے اس امام باڑے کی حفاظت تو کرتا تھا سگے درے حسین بن کر، میں کچھ بھی نہیں تھا تو کم سے کم اس امام باڑے کی حفاظت ہی کرتا تھا، آپ کے دروازے کا کتا تھا، سادہ لفظوں میں یہی کہا اس نے۔ چلا گیا، اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، چھپ گیا، 10 دن عزاداری کرتا تھا، حسین حسین کرتا تھا، ماتم کرتا تھا، روتا تھا، گریا کرتا تھا، علم اٹھاتا تھا، ہر چیز سے محروم کر دیا گیا۔ تو جا کے اپنے آپ کو اپنے گھر میں قید کر لیا، رونے لگا، گریا کرنے لگا، کہا نہیں میں امام حسین کی مجلس تھوڑی خراب کروں گا۔ آ گیا، ایک رات بھی نہیں گزری تھی، ایک رات بھی نہیں گزری تھی، 2 واقعہ میں نے 2 جگہ پڑھا، ایک جگہ یہ کہ نماز صبح کے بعد لوگ آئے اور ایک جگہ یہ کہ نہیں رات میں ہی آ گئے، لیکن زیادہ لوگوں نے 2 لوگوں نے نقل کیا کہ نماز صبح کے بعد آئے۔ نماز صبح کے بعد انجمن، صدر، سیکریٹری، لوگ، نوجوان، نوحہ خان جتنے تھے سب آ گئے اس کے دروازے پر، صبح صبح نوک کیا، رسول ترک وہ کل سے مجلس میں آ جانا۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھے بھگاؤ گے میں اٹھ کے چلا آؤں گا، تم مجھے بلاؤ گے میں اٹھ کے چلا آؤں گا، نہیں، اب آپ لوگ مجلس کرو، مجھے نہیں کرنی۔ کہا نہیں تمہیں آنا پڑے گا۔ کہا لیکن تمہیں وجہ بتانی پڑے گی، یہ ممکن نہیں ہے کہ رات میں مجھے مجلس سے بھگانے والا صبح صبح میرے گھر پہ مجھے بلانے آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ کہا نہیں اس کو چھوڑو لیکن تم آ جاؤ، میں معافی چاہتا ہوں تم سے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ صدر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو چھوڑ دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم آ جاؤ۔ کہا نا جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے اس وقت تک آؤں گا نہیں۔ کہا بس وجہ اتنی سی ہے کہ چونکہ میرے ہی حکم سے تمہیں ہٹایا گیا تھا، میں نے رات خواب دیکھا، میں نے رات خواب میں خود کو عرصہ کربلا میں پایا، میدان کارزار ہے، گرم ہے، خیمہ حسین لگا ہوا ہے، ادھر یزیدیوں کا خیمہ ہے، ادھر بیبیوں کا خیمہ ہے، کربلا کا منظر ہے۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو میں خوش ہو گیا کہ میں حسین کے انصار میں ہوں، مجھے حسین کی نصرت کرنی۔ میں نے کسی سے پوچھا امام حسین کا خیمہ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ امام حسین کا خیمہ ہے، جاؤ۔ کہا جیسے ہی میں امام حسین کے خیمے کے قریب گیا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کتا ہے جو امام حسین کے خیمے کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ واقعہ نقل ہوا ہے، ایک کتا ہے جو امام حسین کے خیمے کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ گوگل کریں گے نا، رسول ترک ڈالیں گے، پورا واقعہ آ جائے گا، اتنا مشہور واقعہ۔ کہا رسول ترک مجھے حیرانی اس وقت ہوئی کہ جیسے ہی میں اس خیمے کی طرف جانا چاہوں یہ کتا بھونک کے مجھے دور کر دیتا تھا، یہ کتا مجھے
چیخ چیخ کے اس خیمے سے دور کر دیتا تھا، امام حسین کے پاس جانے نہیں دیتا تھا۔ کہا رسول ترک میں نے جب جھک کر اس کتے کو قریب سے دیکھا ہے تو جسم تو اس کا کتے کا تھا، چہرہ تمہارے جیسا تھا۔ تو رسول ترک مسکرانے لگا، کہنے لگا میرے آقا نے مجھے اپنے دروازے کے سگ کے طور پر قبول کر لیا نا، قبول کر لیا نا مجھے، میں سگے در حسین تو ہو گیا نا، میں امام حسین کے دروازے کا سگ ہو گیا نا، مجھے میرے مولا نے قبول کر لیا نا۔ رات توبہ کی، آتے آتے یہ کہہ کے آیا تھا حسین سے کہ میں آپ کے دروازے کا کتا تو تھا، آپ کی حفاظت تو کرتا تھا۔ اللہ اکبر، تم نے کتنے گناہ کیے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ایک توبہ کے دروازے کو پکڑو، حسین کے پاس جاؤ، حسین قبول کرتے ہیں، حسین قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ رسول ترک کے جاننے والے تھے وہ کہتے تھے مرنے سے پہلے اس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی، ایسی توبہ کی کہ کسی مجلس میں رسول ترک کسی پلیٹ میں کھانا کھاتا تھا تو عزاداروں کا ہجوم امڑ پڑتا تھا یہ کہنے کے لیے کہ رسول ترک اپنے تبرک کا جھوٹ ہے، مجھے بھی کھانے دو، تمہیں حسین نے قبول کیا ہے۔ آج لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا قم، تو اس کی قبر پر جاتے ہیں کہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق نصیب، ہمیں بھی حسین کی عنایتیں نصیب ہوں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم برسوں سے امام حسین کی مجلس کر رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے رابطے کو امام حسین سے مضبوط نہیں کیا۔ یہ مجلسیں امام حسین سے رابطے کو مضبوط کرنے کا نام ہے۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ پڑھتا ہوں اور میرے خیال میں شاید دسیوں سال سے پڑھتا ہوں، آپ لوگوں نے جن لوگوں نے یوٹیوب پر سنا ہوگا انہوں نے شاید سن رکھا ہوگا اس واقعے کو۔ مشہد کا واقعہ ہے، ایران کا واقعہ ہے۔ ایک مومنہ ہے، اپنے گھر پہ ہر سال مجلس کرتی ہے۔ مشہد کے ایک مشہور عالم دین ہیں، مشہور ذاکر ہیں، حرم امام رضا سے نکلے اور نکل کر انہوں نے جیسے ہی اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا، ایک مومنہ آئی، کہنے لگی میں فلاں جگہ سے فلاں دیہات کی رہنے والی ہوں، اپنے گھر پہ مجلس کرتی ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ میرے گھر پہ مجلس پڑھ لیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایڈریس بتائیے کہاں مجلس ہے، میں پڑھ دوں گا۔ تو اس نے ایڈریس لکھ کر دیا اور کہا کہ یہاں مجلس ہے، آپ آ جائیے گا۔ جو بھی ذاکر حسین ہوتا ہے نا وہ مجلس کا وعدہ بانی مجلس کی حیثیت دیکھ کر نہیں لیتا ہے، صرف امام حسین کی مجلس ہے یہ سوچ کر وعدہ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا میں آ جاؤں گا، آپ تاریخ بتا دیجئے، آپ ایڈریس بتا دیجئے۔ مومنہ نے ایڈریس لکھ کر دیا، تاریخ بتائی۔ اس تاریخ میں وہ اس ایران سے انقلاب کے پہلے کی بات ہے یہ بھی، وہ اس تاریخ میں گئے اور اس گاؤں میں گئے۔ ایران میں اس وقت بھی جہاں جہاں مجلسیں ہوتی تھیں پورا محلہ سجا دیا جاتا تھا اور پتہ چل جاتا تھا۔ انہیں چونکہ مشہور خطیب تھے انہیں بھی لگ رہا تھا کہ پورا محلہ سجا ہوگا۔ وہ محلے میں گئے اور جانے کے بعد پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، لوگوں نے بتایا فلاں محلے میں ہے، فلاں گلی میں ہے۔ پوچھتے 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 اس مومنہ کے در پہ گئے، دیکھا ٹاٹ کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے دروازے پر۔ دق الباب کیا، مومنہ سامنے آئی، کہا تشریف لائیے، خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید ہے، میرے ہی گھر میں مجلس ہے۔ وہ اندر گئے، اس نے کرسی بچھائی، اس پہ چادر رکھی اور چادر رکھنے کے بعد مومنہ نیچے بیٹھ گئی۔ مول صاحب سے کہتی ہے بسم اللہ۔ انہوں نے کہا مومنین؟ کہا نہیں، میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں اور ان کی پذیرائی نہ کروں، تبرک تقسیم نہ کروں، میں یہاں کس کو بلاؤں گی؟ مجھے اپنے گھر کے در و دیوار کو اور مجھے خود کو حسین کا ذکر سننا پسند ہے، میں اپنے گھر میں ایک مجلس کرتی ہوں۔ تو کہا آپ کے علاوہ سننے والا کوئی نہیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں، بس میں ہوں، مجھے سننا ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے مجمع میں مجلس پڑھنے والے کہنے لگے کہ بیٹھے، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا مجلس پڑھنے کا، کوئی بیان دینے کا ایسا ماحول نہیں تھا۔ ایک حدیث پڑھی اور حدیث پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے مصائب پڑھے، خوب گریا ہوا، میں بھی خوب رویا، مومنہ بھی خوب روئیں اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ در و دیوار رو رہے ہیں۔ کہا خوب گریا ہوا، مجلس مکمل ہو گئی۔ کہنے لگے مجلس مکمل ہوئی، اس مومنہ نے ایک تھیلی میرے ہاتھ پہ رکھی، کہا سال بھر کا جمع کیا ہوا اسے آپ قبول کر لیجئے جو کچھ بھی ہے۔
انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے بھی رکھیں. کہا نہیں، یہ امام حسین کا تبرک ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ یہی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. انہوں نے قبول کیا، اور قبول کرتے کرتے اس مومنہ نے کہا کہ اگلے سال یہ مجلس یہی تاریخ رہے گی، یاد رکھیے گا، اگلے سال بھی آپ ہی پڑھیں. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہاں اس طرح کی مجلس میں کیسے دوبارہ آؤں گا، تو میں نے انشاءاللہ کہہ کے کہ ہاں دیکھا جائے گا، اور پھر چلا آیا. کہنے لگے 1 سال گزر گئے، 1 سال گزر گئے. جو تاریخ تھی مجلس کی وہ مجھے بھولے نہیں بھولتی تھی. یہ کنیکشن ہے امام حسین سے. نہ موبائل کا زمانہ، نہ ٹیلی فون کا زمانہ، کوئی زمانہ نہیں. کہنے لگے وہ تاریخ مجھے بھولے نہیں بھولتی تھی. کہنے لگے چونکہ مجھے نہیں جانا تھا لہٰذا نماز کے بعد میں صبح کے بعد میں سو گیا کہ نہیں جانا ہی نہیں ہے مجلس میں، کہاں جائیں گے اکیلے. کہتے ہیں کہ سویا تو خواب میں حضرت ابی عبداللہ الحسین اور آ کے مجھے جگاتے ہوئے کہا کہ میرے ذاکر ہو کر میری مجلس پڑھنے سے انکار کرتے ہو. یہ کنیکشن ہے امام حسین سے، یہ رابطہ ہے امام حسین سے. دوستو ذرا غور کرنا ہمارا رابطہ کتنا ہے اپنے آقا سے. ہم امام حسین کی مجلس میں گریا بھی کر رہے ہیں، ہم امام حسین کی مجلس منعقد بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اپنے امام سے کتنا رابطہ ہے. نہیں، واقعہ اگر یہاں ختم ہو گیا ہوتا تو میں کبھی نہیں سناتا، واقعہ اس سے آگے. کہنے لگے جب میں نے خواب میں امام حسین کو دیکھا تو میرا بدن کانپ رہا، میرا جسم لرز رہا تھا. میں جلدی سے اٹھا، پامہ رکھا، آبا رکھی، اپنے اسباب سفر کو رکھا اور دوڑتا ہوا اسٹیشن کی طرف، بس اسٹینڈ کی طرف گیا، بس پکڑی اور اس کے بعد پھر اس گاؤں گیا اور ہانپتا کانپتا ہوا کسی طریقے سے اپنے کو اس گاؤں میں پہنچایا، اس مومنہ کے گھر پہ پہنچایا. نہیں، واقعہ ختم نہیں ہوا. کہنے لگے مجھے حیرانی اس وقت ہوئی جب میں دوڑتا ہوا اس مومنہ کے دروازے پر گیا ہوں اور جیسے ہی میں نے دق الباب کیا تو میں رو رہا تھا، مومنہ ہنس رہی تھی. تو میں نے کہا آپ ہنس کیوں نہیں ہیں؟ کہا جس لیے تم رو رہے ہو اس لیے میں ہنس رہی ہوں. آئے نہیں نا جب تک ڈانٹ نہیں پڑی. مجلس حسین کرنے کا مطلب امام حسین سے رابطہ ہے. ایک مومنہ اپنے ٹوٹے پھوٹے گھر میں بھی مجلس کرتی ہے تو حسین سے مرتبط رہتی ہے. حسین سے اس کا رابطہ اتنا اسٹرانگ رہتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں حسین کا ذکر کر رہی ہوں تو ذاکر کا انتظام بھی خود حسین کرنے والے، خود حسین ذاکر کا انتظام کرنے والے. یہ ذکر حسین ہے، یہ حسین کی مجلس ہے. بس 1-2 جملے سننے. صرف میں نے کل رخصت پڑھی تھی، اسی رخصت کے حوالے سے 1-2 جملے، چونکہ وقت پورا گزر چکا ہے. یہ امام حسین ہے، ہماری مجلسوں پر نگراں ہیں. جناب فاطمہ زہرا ہماری مجلسوں پر نگراں ہیں. یہ مجلسیں آج تک باقی ہی اس لیے ہیں کیونکہ اہل بیت ان پر نگراں ہیں. خدا کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدایا ہم سب کے اندر کمال اخلاص کے ساتھ ان مجلسوں کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما. کمال اخلاص کے ساتھ ان مجلسوں کو برپا کرنے کی توفیق عنایت فرما. یہ مجلسیں یہ مجلسیں جناب فاطمہ زہرا کی امانت ہیں. یہ مجلسیں ان مناظر کو یاد دلاتی ہیں جب بھی آپ اپنے گھر میں مجلس برپا کرتے ہیں، جب بھی آپ اپنے گھر میں مجلس برپا کرتے ہیں. ایک مجلس کے طفیل آپ اپنے گھر کی تقدیر کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پاکیزہ ہستیاں آپ کے گھر میں آتی ہیں، پاکیزہ ہستیاں آتی ہیں. لہذا خلوص بنیادی شرط ہے، خلوص بنیادی شرط ہے. میں نے ہمیشہ عرض کیا تھا، کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ بی بی خاص طور پر امام حسین کی رخصت سنتی ہیں. کئی بار علماء سے بھی فرمائش کی گئی، کئی بار علماء سے بھی کہا گیا. کل میں نے رخصت پڑھی تھی امام حسین کی. یہ رخصت کربلا تک نہیں آئی تھی، لیکن 1-2 منظر صرف نقل کرنا ہے. کربلا ابھی امام حسین پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں امام حسین نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے اور کوئی قافلہ سالار ہیں، کچھ لوگ ہیں، 1-2 لوگ ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کر قریب آنا چاہتے ہیں. تو فوراً عباس اور علی اکبر کو بلایا، کہا دیکھو لگتا ہے کوفے سے کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے مسلم کی خبر ہو. جناب عباس اور جناب علی اکبر آگے بڑھے
تو کوفے سے آنے والوں کو پہچانتے نہیں تھے، نہ امام حسین نہ یہ لوگ پہچانتے تھے، آنے والا بھی حسین کو نہیں پہچانتا تھا۔ جیسے یہ لوگ قریب آئے، کہا ایکم الحسین، تم میں سے حسین کون ہیں؟ تو امام حسین کو جناب عباس نے بتایا کہ یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے سردار ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کے قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہا آقا آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ امام حسین نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، اپنے اصحاب پر نظر کی، نظر کرنے کے بعد کہا میرے اصحاب میرے محرم ہیں، یہاں نامحرم کوئی، تمہیں جو بھی کہنا ان لوگوں کے سامنے کہو۔ کہا آقا ہم کوفے سے آئے ہیں۔ اب جیسے ہی کوفے کا نام سنا فوراً امام کی زبان سے نکلا میرے مسلم کی خبر دو، مسلم کا کیا ہوا؟ آنے والے نے خبر دی کہ آقا جس وقت ہم کوفے سے نکل رہے تھے اس وقت مسلم کو دارالامارہ سے نیچے پھینکا جا۔ ہمیں اس بات کا علم راستے میں ہوا ہے کہ کوفے میں مسلم کے پیر میں رسیاں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں اس کے جسم کو پھرایا گیا۔ بس امام نے ایک مرتبہ سینہ پیٹا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا نعرہ بلند کیا۔ بس مجھے مصائب نہیں پڑھنا، ایک منظر نقل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ فوراً زینب کو آواز دی، جناب زینب آئی، کہا زینب مسلم کی بچی کہاں ہے؟ مسلم کی بچی کو لے کر آؤ۔ جناب زینب مسلم کی بچی کو لے کر آتی ہیں، اور جیسے ہی آئی امام حسین نے جناب مسلم کی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہا بیٹا آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھنا، دستے ادب جوڑوں گا۔ اے آقا مسلم کی بچی کے اوپر ایسے دست شفقت پھیر رہے ہیں۔ ارے وہ منظر یاد کیجئے جب آپ کی بیٹی آپ کے بعد اپنے رخساروں پر تماچے کھا رہی ہوگی، کوئی گوشوارے چھین رہا ہوگا، کوئی دامن میں آگ لگا رہا ہوگا۔ ارے بس ایک منظر سن لیجئے، آپ نے گریہ کیا ہے، آپ کے آنسو بہے ہیں، میرے حق میں دعا کریں، امام کے ظہور کی دعا کریں۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو ایک 4 سالہ بچی ہے، حمید نقل کرتا ہے کہ اس کے دامن میں آگ لگ گئی۔ حمید کہتا بچی کے دامن میں آگ لگ گئی تو میں اس بچی کی طرف دوڑا تاکہ دامن کی آگ بجھا سکوں، لیکن بچی نے جیسے ہی مجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھا بچی مجھ سے دور بھاگنے لگی اور دور جانے لگی۔ حمید کہتا میں نے اور تیز قدم بڑھایا، بچی نے اور اپنے آپ کو دور کیا، اس کی آگ بھڑکتی جا رہی تھی۔ حمید کہتا میں نے بچی کو جلدی سے پکڑا، اس کی آگ بجھائی، دستے ادب جوڑے، کہا بیٹا آپ مجھ سے دور کیوں جا رہی تھی؟ میں آگ بجھانے آ رہا تھا۔ کہا میرے بابا کے مرنے کے بعد جو بھی آیا ہے اس نے تماچے مارے، جو بھی آیا ہے اس نے گوشوارے چھینے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بار خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمیں توفیقات خیر عطا فرما، بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے اندر جذبہ دینداری عنایت فرما، پالنے والے دین فہمی کا شعور عطا فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراجع عظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، پالنے والے جلال پور، جعفر آباد اور قرب و جوار کے تمام مومنین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں امام حسین کے ساتھ محشور فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، پالنے والے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ بار الہ ہماری اول و آخر دعا یہ ہے کہ
حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آتا ہوں حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ اور سورہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی۔ اصغر علی ابن فریاد حسین ابو القاسم مرحوم، ابن فریاد حسین محمد عیسیٰ مرحوم و ناظم حسین مرحوم، مہربانو مرحومہ بنت سعد اللہ ساجدہ بانو مرحومہ بنت یعقوب علی، فاطمہ زہرا بنت محمد عیسیٰ، حسن رضا مرحوم اور جملہ مومنین و مومنات۔